رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في أجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ جی آج ہم نے سورہ یونس آیت نمبر 22 سے آنورڈز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو لاسٹ ویک آیات کی تھی ان کا ایک ریویو پہلے دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ جو پچھلے ہفتے ہم نے آیات کی تھی آیت نمبر 14 سے آنورڈز، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی زندگی کے بارے میں یہ بتایا تھا کہ اس دنیا میں ایک قوم آتی ہے، وہ اپنی سرکشی دکھاتی ہے، چلی جاتی ہے، کوئی بھی ہمیشہ سے نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح زمین میں ایک کے بعد ایک انسانوں کے جانشین بھیجے ہیں، اور وہ یہ اس لیے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان جو ہیں وہ اعمال کس طرح کے کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ جب آیات ہماری پڑھی جاتی ہیں جو کہ روشن واضح آیات ہوتی ہیں، تو جن کو اللہ کی ملاقات کی امید ہوتی ہے، یعنی اللہ سے ملاقات پر وہ یقین رکھتے ہیں، روز آخرت پہ، وہ تو ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن جن کو نہیں ہوتی وہ اس قرآن میں اعتراضات کرتے ہیں، اس پہ شکوک و شبہات ان کے آ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس قرآن کو بالکل ہی تبدیل کر دو یا اس کی جگہ کوئی اور کلام لے آؤ، یعنی وہ اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اس کلام میں تبدیلی کی کے خواہاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ایسا کچھ کرنا میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، میں تو صرف اللہ کا کلام تمہارے تک پہنچاتا ہوں، نہ میں اس کو خود سے لکھتا ہوں معاذ اللہ، اور نہ میں اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہوں۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ اللہ کی دی توفیق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ پسند کیا، تمہیں یہ توفیق دی کہ یہ ہدایت کا کلام تمہارے اوپر پڑھا جائے، اور یہ بھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کذب کا یا جادو کا یا اس طرح کا دیگر جو الزام یہ لگاتے تھے، اس کا بھی جواب یہ دیا گیا کہ ان کو کہو کہ میں تو اتنے عرصہ سے تمہارے درمیان رہ رہا ہوں، یعنی میری زندگی سے تو تم اچھی طرح واقف ہو، میری حالات سے، میرے کردار سے، میری اخلاق سے، تو پھر اس طرح کے الزامات تم کیسے میرے پہ لگا سکتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اور اس طرح کی باتیں کرنے سے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر افطرا یعنی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کا گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا کرنے والا تو بہت بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے، اور ایسے کرنے والے مجرم لوگ ہیں، اور ایسے مجرم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دیگر ایسی ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نفع دے سکتی ہیں، نہ کوئی ان کو نقصان دے سکتی ہیں، اور ان لوگوں کو وہ اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی تردید کی کہ ایسی تو کسی چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں کسی چیز کے نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ایسی کسی بات کا وجود ہے ہی نہیں کہ کوئی اور اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالکل پاک ہے جس کو وہ اللہ سے شریک کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ شروع میں تو تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی فطرت پہ تھے، توحید پر تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں اختلاف ہوا، لوگوں کے اعتقاد جو تھے وہ غلط ہوتے گئے، اور پھر اس میں شرک آتا گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے طریقہ کار یا اصول یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم کو وقت دیتے ہیں، فوری ہر قوم کا صفایا نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو فوراً ان کو ختم کر دیا جاتا، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ کی سنت نہیں ہے، اس کا طریقہ کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے قانون استدراج کے تحت لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اور پھر ان کا جو وہی جو اختلاف اور جو ان کے مطالبات تھے کہ معجزات مانگتے تھے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اس کو بھی ایڈریس کیا گیا
کہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم انتظار کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. اگر تم نے نشانی ہی دیکھ کر ایمان لانا ہے تو پھر انتظار میں رہو کہ اللہ تعالیٰ کب نشانی دکھاتے ہیں. یہ رکوع ختم ہو گیا. اس کے بعد ہم نے نیا رکوع لاسٹ ویک سٹارٹ کر دیا تھا جس میں آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب ہم انسان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں بعد کسی تکلیف کے، یعنی اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں، یعنی اس کی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں مکر کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی ان پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتا ہے، واپس اپنی سرکشی کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ بتایا گیا کہ ان کو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تدبیر کرنے میں زیادہ تیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اسی گمراہی میں ڈھیل دیتے ہیں، تمہیں مہلت دیتے ہیں، تم نہیں سمجھتے ہو، اپنی سرکشی میں ہی پڑے رہتے ہو، تو پھر اچانک تمہاری پکڑ ہو جاتی. قل اللہ اسرع مکرا. اور یہ بھی کہ جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو اس سب چیز کو ہمارے جو لکھنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ تمہاری لکھی نہیں جا رہی یا شمار نہیں کی جا رہی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ نوٹ ہو رہی ہے. تو یہ کہہ کے جو ہے ساتھ ساتھ وارن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال پہ دھیان دے لو، کیونکہ کوئی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. یہاں تک ہم نے کیا تھا. آگے دیکھیں آیت نمبر 22 پڑھ رہی. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں موافق ہوا سے یا خوشگوار ہوا سے انہیں لے کر چلتی ہیں، یعنی خوشگوار ہوا ان کشتیوں کو لے کر چلتی ہے اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یکا یک ان کشتیوں کو آندھی طوفان آ پکڑتا ہے اور ہر طرف سے موجیں آنے لگ جاتی ہیں، یعنی لہریں آنے لگ جاتی ہیں، اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ گھر گئے ہیں، یعنی مصیبت میں گھر گئے ہیں. تو اس وقت وہ عبادت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں. ہوا وہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، الذی وہ ذات ہے، هو الذی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی وہ ذات ہے، یسیرکم جو چلاتا ہے تم کو. سین یا را سیر کرنا ہوتا ہے نا، وہی روٹ ورڈ ہے، اور یا جو ہے شروع میں آتا ہے والا وہ کے معنوں میں، اور کم تم سب کے لیے آ رہا ہے جو چلاتا ہے تم کو. ویسے تو لفظی ترجمے میں ہم وہ چلاتا ہے تم کو کریں گے، لیکن چونکہ هو الذی پہلے سے بات چل رہی ہے تو اس لیے ہم با محاورہ کرتے ہوئے بولیں گے وہ اللہ وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تم کو. کس میں چلاتا ہے؟ فی البری، بر کہتے ہیں خشکی کو، با را را، ٹھیک ہے، اور بحر والبحری، بحر جو ہے وہ سمندر کو کہتے ہیں، یعنی چاہے خشکی ہے یا سمندر ہے دونوں میں اللہ تعالیٰ ہی تمہیں چلاتے ہیں. حتی یہاں تک کہ اذا جب کنتم ہوتے ہو تم، فی میں الفلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں بھی. تو فلک کہتے ہیں کشتی کو، یعنی جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو. اور کیا ہوتا ہے؟ و اور جرینا، جرینا جو ہے یہ جیم را یا سے ہے جاری ہونا، جیسے ہم کہتے ہیں نا جنات تجری من تحتی الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں جاری. وہ جرینا اور وہ چلتی ہے بہم ساتھ ان کے، بازر بھی ساتھ کے معنی میں، اور ہم یا ہم ان کے لیے آتا ہے، تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کشتی میں سوار ہیں، ٹھیک ہے. بی ریحن ساتھ ہوا کے، ریح کہتے ہیں ہوا کو، رایاحا اور بازر بھی ساتھ کے معنی میں. کیسی ہوا؟ طیبۃ
عمدہ یعنی ہوا کی صفت بھی آگے بتائیے. ریحن طیبہ سے مراد ہے کوئی موافق ہوا یعنی جو خوشگوار ہوا، جو پرسکون ہوا ہوتی ہے، اچھی ہوا، عمدہ ہوا. اور فرحو، فرحت ہوتا ہے نا، خوشی کے لیے آتا ہے. فرحو وہ خوش ہوتے ہیں، بیہا ساتھ اس کے، یعنی یہ سارا معاملہ جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں. جا اتھا، جیم یا حمزہ، آنا، آ جانا، تو آ جاتی ہے یہ جیم یا حمزہ، جیسے حمزہ تا یا ہے نا، اسی طرح یہ بھی مورل سملر ورڈ سملر معنی میں ہوتے ہیں. آ جاتی ہے، ہاں کیا آ جاتی ہے ان کے پاس؟ ریحن ہوا، آصفن. آصفن جو ہے یہ عین صاد اور فا سے ہے، جو کہ جیسے کوئی خشک نباتات یا جیسے چورا ہونا، جیسے وہ ہسک ہوتا ہے نا، بھوسا جس کو ہم کہتے ہیں جو دانے سے علیحدہ کیا جاتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں آصف. تو آصفن ہوتا ہے چورا کرنے والی یا توڑنے والی، یعنی اس سے مراد ہے ناموافق ہوا یا طوفانی ہوا. ہسک کیسے بنایا جاتا ہے؟ گرین سے جب اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے، جس کو مشین میں ڈالا جاتا ہے پورا، اس کو توڑ مڑوڑ کے، تو وہ پھر ہسک علیحدہ ہوتا ہے نا اس میں سے. تو اس سے پھر وہ توڑنے والی یا چورا کرنے والی ہوا مراد. اس سے یہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس شدید ہوا یا طوفانی ہوا یا ناموافق ہوا، اس طرح سے مطلب لکھا ہو. تو یہ بالکل اب اپوزٹ بات آ گئی. پہلے ریحن طیبہ کہا گیا تھا، موافق ہوا، اور اب ریحن آصفن کہا گیا ہے، ناموافق یا آندھی طوفان والی، توڑنے والی ہوا. اور جاءہم الموج، آ جاتی ہے ان کے پاس، وہی جیم یا حمزہ، ہم ان کے پاس، الموج، موج جسے ہم پانی کی موجے کہتے ہیں نا، وہی ویو، لہر. آ جاتی ہے ان کے پاس لہر یا موج، من کل مکان، ہر طرف سے، مکان یعنی جگہ ہے، تو جس ہم کہتے ہیں نا ساری طرف سے موجوں نے گھیر لیا، یہ وہ چیز ہے. من کل مکان، ہر طرف سے موجیں آ جاتی ہیں. اور زن ہوتا ہے گمان کرنا، زوئے نون نون، اور وہ سمجھ لیتے ہیں یا ان کو یہ گمان ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، انہم، انا بے شک، ہم وہ، احیط بہم، احیطہ جو ہے ہا واؤ اور توئیں اس کا روٹ ورڈ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا احاطہ کر لینا، محیط ہونا، تو گھیر لیا جانا. احیطہ بہم کے گھیر لیا گیا ہے ان کو، ٹھیک ہے، یعنی ان کو اب وہ ایک طرح کی ایک وہ مصیبت میں گھیر گئے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دعو اللہ، دال عین اور واو، اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، دعا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے. دعو اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین، خالص کرتے ہوئے. مخلص کا ورڈ اردو میں بھی ہوتا ہے، خا لام اور سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کسی چیز میں سے کوئی آمیزش وغیرہ دور کرتے ہیں، اس کو کلین کرنے میں. مخلصین، خالص کرتے ہوئے، لہو، لیے اس کے، الدین، دین، ٹھیک ہے، یعنی دین کو خالص کرتے ہوئے پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں. ان، البتہ اگر، یعنی اب وہ آگے سے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ اب البتہ اگر، انجیتنا، نجات دے دی تو نے ہم کو. انجیجا ہے نون جیم واو، نجات دینا، تا تم نے، اور نون لکھنا ہم کے لیے. نجات دے دی تو نے ہم کو، من حاضی، اس سے، یعنی ابھی جس مصیبت میں ہم گھر گئے سے اگر تو نے ہمیں نجات دے دی تو ہم کیا کہیں گے؟ لنکونن، البتہ ہم ہو جائیں گے ضرور. لام البتہ کے لیے، نون ہم کے لیے، کانا یکونو ہو جانا، نون مشدد زور دینے کے لیے، البتہ ہم ہو جائیں گے ضرور، من الشاکرین، شاکرین میں سے، یعنی شکر گزاروں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے اب وہ اس طریقے سے وعدے کرنے لگ جاتے. اچھا، اب یہ جو سورہ یونس، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سورت کے آغاز میں بھی، کہ اس سورت میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں جو ہے مخاصمہ بالمشرکین ہے، یعنی مشرکین کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک بحث و مباحثہ کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، اثبات توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں، رد شرک کے دلائل دیے جا رہے ہیں.
ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر مختلف قسم کی مثالیں بھی دی جا رہی ہیں، کائنات سے بھی نشانیاں دی جا رہی ہیں، ان کی اپنی زندگیوں سے بھی مثالیں دے دے کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ توحید پر آ جاؤ، شرک کو چھوڑ. تو اب یہاں پہ بھی جو ہے اسی طرح کا ان کا جو ایک اپنا زندگی کا ایک تجربہ یا ایکسپیرئنس جو ان کو ہو جاتا تھا کبھی کبھار، اس کے بارے میں بات کر کے اس کے ذریعے مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے. سب سے پہلے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں یا اس کا مالک و مختار ہونا، اس کا قبضہ قدرت کی بات کر کے بات کا آغاز کیا گیا ہے. اور یہ اس لیے ہے کہ انسان کو یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر ہر طرح سے غالب ہے، جو تمہارا مالک ہے، وہ کتنی طاقتور ذات ہے جس سے تم بھاگ ہی نہیں سکتے. تو فرمایا کون ہے جو تمہیں یا یہ کہ وہی اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں خشکی میں بھی چلاتا ہے اور سمندر میں بھی چلاتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے جو تم کو طاقت دیتا ہے، چاہے تم خشکی پر ہو چاہے تم سمندر میں ہو، اس پر چلنے کی، اور تمہیں طاقت بھی دیتا ہے، تمہیں لے کر جاتا ہے، تمہیں آمادہ کرتا ہے، یا یہ کہ اس کا خیال بھی وہی تمہیں ڈالتا ہے اور اس قابل بھی وہی تمہیں کرتا ہے. ہے نا. یعنی انسان دیکھیں چاہے خشکی پر چل رہا ہو چاہے سمندر میں سفر کر رہا ہو، انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے سکون سے یا حفاظت سے یا بہت آرام سے سب جگہوں پر سفر کر لینا. دیکھیں خطرات تو ہر جگہ ہی موجود ہے نا. انسان اگر زمین کے اوپر چل رہا ہے تو اس میں بھی اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، زلزلہ ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، زمین کہیں پہ کریک ہو سکتی ہے، نرم ہو سکتی ہے، انسان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. آپ ہم لوگ پیدل بھی چل رہے ہوتے ہیں، ہم سڑکوں کے اوپر گاڑیاں بھی دوڑا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سپیڈ کے ساتھ بھی ہم گاڑیاں دوڑا کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کبھی اس طرف سوچتے نہیں ہیں کہ کس نے ہمیں اس قابل کیا کہ یہ ہم چل رہے ہیں، ہم گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، کس کی رحمت کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ سب ہمارے لیے مسخر نہ کیا ہوتا تو ہم تو ایک قدم اٹھا کے نہ چل سکتے نا اس زمین پہ. اب دیکھیں زمین کے اندر لاوا بھی ہے، کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے زمین کے اندر، کہیں سے لاوا بھی پھٹ سکتا ہے، کہیں سے زمین اندر بھی جا سکتی ہے، زمین میں زلزلے بھی آ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو نرم بھی بنایا ہے کہ ہم اس کو کھود کے اس کے بیچ میں بیج ڈال دیتے ہیں، لیکن یٹ اس کو ساتھ ساتھ اتنا سخت بھی بنایا کہ ہم آرام سے اس کے اوپر چل بھی سکتے ہیں، اس کو اتنا محفوظ بھی بنایا. تو یہ ایک طرح سے اللہ نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا ہوا نا کہ ہم امن کے ساتھ چین کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے ہیں جاگتے ہیں، کھاتے پیتے سفر کرتے ہیں، سارے کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو یہ کون کر رہا ہوں؟ تو یہ فرمایا گیا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں اس قابل کیا ہے، جس نے تمہیں یہ طاقت دی ہے کہ تم یہ سب کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں خشکی کا ایک حصہ اور سمندر کے 3 حصے ہیں زمین کے اوپر. سمندر میں بھی کتنی کشتیاں چلتی ہیں، کتنے بڑے بڑے بحری جہاز کس طرح سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پانی میں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ جو ایک وہ قوت رکھی ہے، طاقت رکھی ہے، سوئی ڈوب جائے گی لیکن اتنا بڑا بڑا جہاز جو ہے وہ لہروں پر چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان میں پھر سامان بھی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، اس میں لوگ بھی سفر کر رہے ہوتے ہیں. اتنی ٹریفک یعنی سمندروں پر بھی ہے، خالی سڑکوں پر ہی نہیں ہے. لیکن بہت ہی کم ہوتا ہے، کبھی کبھار ہی ہوتا ہے نا کہ پتہ چلے کہ کوئی کشتی ڈوب گئی ہے یا کوئی بحری جہاز جو ہے اس کو کوئی نقصان ہو گیا، ورنہ بالعموم تو ساری یہ ٹریفک چاہے سمندر کی بھی ہو وہ اتنی صحیح چلتی رہتی ہے. بعض جگہوں پہ تو دنوں میں لوگ روز روز ٹریول کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کبھی یہ جیسا انڈونیشیا وغیرہ اتنے جزیرے ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں، لوگ صبح جاتے ہیں اور شام کو سمندر کے تھرو ٹریول کر کے جاتے ہیں، سمندر کے تھرو ٹریول کر کے آتے ہیں. ملیشیا کے بھی کچھ ایسے ہے جہاں پہ پانی سے ٹریول کر کے لوگ جاتے ہیں. ٹرکی میں جیسا استنبول وہ 2 کانٹیننٹس پہ ہے، ایشیا میں بھی ہے کچھ پارٹ استنبول کا اور یورپ میں بھی. تو لوگ رہتے یورپ میں اور ٹریول ادھر جا کے کر رہے ہوتے ہیں، جا کے وہاں پہ کام کرتے ہیں ایشیا میں، یا رہتے ایشیا میں تو ٹریول کر کے کام کے لیے یورپ آتے ہیں. تو روزانہ دن میں 2 دفعہ ان کا ٹریول ہو رہا ہوتا ہے پانی کے تھرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ کون کر رہا ہے؟ یعنی ہر وقت اتنا ٹریول ہو رہا ہے
सामान भी जा रहा है, लोग भी आ जा रहे हैं, ये अल्लाह ने ये हमें ताकत दी हुई है, अल्लाह ने ये अमन फराहम किया। भाई इंसान तो इस काबिल नहीं था, लेकिन इंसान यही समझ रहा होता है कि मैं इन चीजों पर कादिर हूँ, कि मैं अभी यहाँ से शिप में बैठूंगा या कश्ती में बैठूंगा, वहां पहुंचूंगा। लेकिन आप देखें वो जो हवा चल रही है इतनी मवाफिक, तो वो अल्लाह ही है ना। तो ये जो बात है ना, जो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला की कब्जा कुदरत का बयान है, हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहरी, यानी चाहे तुम कश्ती में सवार होके समुद्र में ट्रेवल कर रहे हो या तुम खुश्की पर ट्रेवल कर रहे हो गाड़ियों में, अल्लाह ही है जो तुम्हें ये सब करा रहा होता है। तो इस चीज को तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी सबसे पहले अल्लाह ताला की जात, उसकी बड़ाई, उसकी ताकत, उसके कब्जा कुदरत का बयान करके उसकी जो ताकत है उसका एहसास दिला के फिर आगे अब बात की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले इंसान को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि वो हर वक्त अल्लाह की कब्जा कुदरत में है। जब ये चीज इंसान को समझ आ जाएगी ना, तो फिर बाकी मामला जो है वो हल होंगे। ठीक है, किसी का माइक ऑन हो गया। खामिशीरी आपका माइक ऑन हुआ है, प्लीज चेक कर लें जरा, उसको ऑफ कर दें। तो पहले तो इंसान का ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया ताकि एक जो इंसान की सोच है ना, पहले तो वो सही हो, फिर आगे तौहीद के दलाइल दिए जाएंगे तो उसको समझाया जाएगा। और आगे फिर अल्लाह सुब्हाना तआला ने ये कहा कि यहाँ तक कि जब तुम कश्ती में होते हो, अब कश्ती के सफर की मिसाल देके अल्लाह ताला ये बयान कर रहे कि अरब के लोग, आपको पता है बहरी सफर से भी उनको वास्ता पड़ता था, ताजिर पेशा लोग थे, दूसरे ममालिक में जाते थे। तो इस किस्म की मिसाल देके उनको समझाया जा रहा है, क्योंकि उनके साथ भी कभी कभार ऐसा मामला हो जाता था। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब तुम कश्ती में सवार होते हो और रीहिन तय्यबा के तहत वो चल रही होती है, यानी खुशगवार हवा है, मवाफिक हवा है, और उसके तहत तुम्हारी कश्ती जो है वो आराम से उस पे समुद्र पे चल रही होती है, और लोग जो है उससे बड़े खुश हो रहे थे। बफरीहू बिहा, ऐसा ही होता है ना। अब जब आप वैसे अगर कश्ती में या शिप में आप ट्रेवल कर रहे हो, मुवाफिक हवा हो, तो वो ट्रेवल बड़ा अच्छा लग रहा होता है, सहूलत के साथ वो चल रही होती है, कोई ऐसे कोई हिचकोले भी नहीं खा रही होती। तो इंसान की तबीयत जो है वो कुदरती तौर पर उस पर एक खुशगवार असर होता है। बल्कि आपको पता है अब तो लोग ये क्रूजेस वगैरह पर जाते हैं, यानी ये तो एक तरीका बन गया हुआ है अब वेकेशन का भी और पिकनिक वगैरह का भी। ठीक है, या डैम्स वगैरह पर चले जाते हैं या किसी भी ऐसे नहर वगैरह पे, और वहां पे फिर कश्तियों में जाके सफर करके बाकायदा उसको एंजॉय किया जाता है। तो जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो हवा मवाफिक होती है तो उस वक्त तो सब खुश हो रहे होते हैं, तबीयत पर अच्छा असर हो रहा होता है, बहुत पानी के दरमियान से ट्रेवल करना इंसान को अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अगर यही हवा तब्दील हो जाए, ये हवा तेज चलने लग जाए, आंधी तूफान शुरू हो जाए, और वो सारा माहौल ही जो है वो बदल जाता है, फिर हवाएं भी तेज चलने लग जाती हैं, तो हवाओं की वजह से समुद्र की मौजें भी बहुत तेज तेज आने लग जाती हैं। तो अचानक ये होता है कि हर तरफ से इंसान उन मौजों में या उन पानी की लहरों में घिर जाता है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने अब इसको रिहन आसिफन कहा, यानी वो जो चूरा करने वाली या चीजों को तोड़ फोड़ करने वाली हवा जब इंसान को नजर आती है ना, सबको पता है कि आंधी तूफान जो है वो तो एक नुकसानदेह चीज हो जाती है। ठीक है ना, तो अब जब वो तूफानी मौजें हर तरफ से आनी शुरू हो जाती हैं और लहरें उठने लग जाती हैं, तो उस वक्त फिर इंसान की हालत क्या होती है कि उस वक्त फिर इंसान परेशान हो जाता है। कभी समुद्र पे आप वैसे भी अगर साहिल समुद्र पे, जैसा कराची के लोग तो अक्सर जाते होंगे, उनका एक्सपीरियंस होगा कि पिकनिक के लिए लोग जाते हैं, वैसे तो सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, सब एंजॉय भी कर रहे होते हैं, लेकिन अगर तेज लहरें हो जाएं तो क्या होता है, फिर लोग पीछे को होते हैं, बच्चों को बचाते हैं या खाना पीना छोड़ के सब वहां से हट जाते हैं। कुछ टाइम भी ऐसा आता है साल में कि वहां पे वार्निंग भी दे दी जाती है कि इस टाइम पे मौजें लहरें बहुत तेज हैं, तो समुद्र के अंदर ना जाएं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब तुम कश्ती में सवार होते हो और ऐसा मामला हो जाता है कि बहुत ज्यादा तूफानी मौजें आने लग जाती हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि इंसान को पता चल जाता है कि अब तो हम बहुत बुरा घिर गए हैं,
اس وقت پھر وہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو کے اور بہت زیادہ خالص ہو کے پھر اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے تو ہم بہت زیادہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. یعنی پھر سب چیزیں جو ہیں وہ ایک طرف رہ جاتی ہیں اور اس وقت صرف یہ پریشانی اور یہ جو ایک زندگی مصیبت میں گھری ہوئی نظر آتی ہے نا, چونکہ جب اس کے اوپر فوکس ہوتا ہے نا تو ساری طاقتیں یا سارے وہ بت یا ساری وہ ہستیاں جن کے اوپر انسان خشکی میں رہتے ہوئے یا عام نارمل حالات میں رہتے ہوئے ریلائی کر رہا ہوتا ہے نا, وہ سب ایک طرف رہ جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں انسان کی ایک نفسیات ہے نا کہ انسان اتنا حساس ہے کہ تکلیف جو ہے نا اس سے برداشت نہیں ہوتی. دیکھیں نا سر میں آپ کے درد رہے 2-3 گھنٹے تو آپ کی کیا حالت ہو جاتی ہے, شکل اتر جاتی ہے, مزاج خراب ہو جاتا ہے, تناؤ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جب اس قسم کی کوئی سچویشن, اور یہ یہاں پہ تو ظاہر ہے ایک بحری سفر کی مثال اس لیے دی گئی کیونکہ اس وقت یہی ہوتا تھا, لیکن اب جب جو آپ اگر دیکھیں اگر پلینس میں بھی یعنی ہوائی جہاز کا بھی اگر سفر ہوتا ہے تو اس میں بھی یہی معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ جب سفر دیکھیں شروع کرتے ہیں تو سب سفر شروع ہو رہا ہے, سب پہلے سیٹ بیلٹس لگا دی گئی, ٹیک آف ہو گیا آرام سے, اس کے بعد سیٹ بیلٹس اتار دی, کوئی اخبار پڑھ رہا ہے, کسی نے اپنے سامنے ٹی وی آن کر لیا, کوئی ایئر فونس لگا کے میوزک سننا شروع کر دیتا ہے, کوئی مووی دیکھنا شروع کر دیتا ہے, سر بھی دھن رہے ہیں ایسے ایسے کر کے میوزک سنا جا رہا ہے, بیچ میں کھانا پینا بھی آ جائے گا. ذرا بیچ میں اگر ٹربولنس آتی ہے جہاز میں اور وہ تھوڑی تیز ہو اور پھر اگر پائلٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, سب کے وہ ایئر فونس بھی اتر جائیں گے, ٹی وی سے بھی دھیان ہٹ جائے گا, کوئی بک ریڈنگ یا نیوز پیپر ریڈنگ کر رہا ہے وہ بھی چھوڑ دے گا, اور اس وقت پھر سب اپنے اپنے طریقے سے جو ہے وہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایسے ٹائم پر جو ہے نا جب سب حقیقت انسان کے سامنے آتی ہے نا تو اس وقت انسان کو پتا چلتا ہے کہ اب مطلب یہ جو جہاز جو ہے یہ پائلٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس سے ہم نے مدد مانگنی. اس وقت کوئی پائلٹ کا نام لے لے کے نہیں دعا کر رہا ہوتا, اس وقت سب اللہ کو پکار رہے ہوتے. فوراً سارا مزاج بھی بدل جاتا ہے, ماحول بھی بدل جاتا ہے, اور جو چیزیں عام حالات میں انسان بھولا ہوا ہوتا ہے اور عام حالات میں انسان کو جو احساس نہیں ہو رہا ہوتا وہ احساس ہونے لگتا ہے, اور پھر اس کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے اور پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ اچھا میں نے تو اللہ کو پکارنا. تو یہ چیز ہے, اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, یعنی وہ پھر دین کو بالکل خالص کر کے اللہ کو پکارتا ہے. یعنی جب انسان کو کوئی جھٹکا لگتا ہے نا تو اس وقت انسان جاگتا ہے اور اس وقت جو ہے وہ پھر صحیح معنوں میں اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا ہے. اس وقت ساری آلائشیں دور ہو جاتی. میں نے بتایا نا مخلص جو ہے خلص یخلصو, آلائشیں دور کر دینا, یا کوئی بھی چیز کی اگر ملاوٹ ہوئی بھی اس کو دور کر دینا, جس طرح کہتے ہیں سونے کو خالص کیا جاتا ہے, اس کو جب تک پایا جاتا ہے آگ پہ تو اس کے اندر جو بھی چیزیں مکس ہوئی ہوتی ہے اس کو علیحدہ کر کے خالص سونا پھر بنا دیا جاتا ہے. تو اس میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پھر سارے وہ بتوں کو اور ہستیوں کو اور پیروں فقیروں کو بھول کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. اب وہ اس اخلاص کے لیول پر آ جاتا ہے. اور یہ صرف مثال تو سمندری سفر کی دے کے کی گئی ہے, یا جیسا میں نے کہا کہ آپ ہوائی سفر کی بھی لے لیں, لیکن یہ انسان کی زندگی کی مثال ہے کہ انسان کو زندگی میں بھی جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے, کوئی جھٹکا لگتا ہے نا تو اس وقت اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے. عام زندگی میں جب حالات موافق ہوتے ہیں, ہر چیز اس کی مرضی کے مطابق چل رہی ہوتی ہے, خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں, کامیابیاں مل رہی ہوتی ہیں, تو اس وقت انسان سب بھولا ہوا ہوتا ہے, اللہ کو بھی بھولا ہوا ہوتا ہے, اللہ سے کوئی ایسا کنیکشن بھی نہیں ہوتا, اپنی زندگی میں مگن اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, نہ حرام حلال کی طرف کوئی توجہ دے رہا ہوتا ہے, نہ صحیح اور غلط کی طرف. اپنی زندگی میں جو کچھ ٹھیک لگ رہا تھا, جس میں مزہ مل رہا ہوتا ہے, جس میں پیسے مل رہے ہوتے ہیں, بس انسان وہ کرتا جاتا ہے. پھر اچانک سے جب کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز انسان کو پیش آتی ہے, کوئی حادثہ, کوئی بیماری, کوئی مشکل, کوئی نقصان, تو جس کا انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا, اس وقت پھر وہ پریشانی اور ڈپریشن اور وہ تکلیف کے جب آثار انسان کے اوپر آتے ہیں تو ایک دم سے پھر رب یاد آتا ہے, اور پھر انسان جو ہے اس میں پھر وعدے وعید بھی کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اگر میری یہ جو ہے مصیبت ٹل گئی
تو میں پھر یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا. پھر انسان بڑے بڑے دعوے بھی کرنے لگ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننے کی بھی وعدے کرنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو یعنی توحید جو ہے وہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، جو مصیبت کے وقت میں ابھر کر آ جاتی ہے. جب انسان شرک کرتا ہے نا عام حالات میں، تو وہ اپنی فطرت سے انحراف کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اصل چیز جو ہے فطرت میں وہ توحید اللہ تعالیٰ نے وہ پہچان انسان کے اندر ڈال کے بھیجی ہے، لیکن وہ وقت اور حالات اور انسان کی سوچیں اور اپنا نفس اور شیطان ان ساری چیزوں میں پڑھ کے جو ہے نا وہ مختلف ہستیوں پہ رلائی کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ان کو پکار رہا ہوتا ہے. جب بالکل مصیبت اور موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے نا، اس وقت جو حالات اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ ایک منظر کشی کی گئی ہے نا، وہ ایک ایسے واقعے کی ہے جس میں انسان کو اب آگے اپنی موت جو ہے وہ یقینی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اب سمندر میں کشتی طوفان میں گھر جائے تو پھر کون بچا سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات بچا سکتے ہیں. جس طرح ایک دفعہ میں نے آپ کو اکرمہ بن ابو جہل، جو ابو جہل کا بیٹا جو نہیں اسلام لا رہا تھا فتح مکہ کے وقت، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بھاگ گئے اور کہ کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، اور پھر وہ سمندر میں کشتی میں سوار ہو کے چلے گئے. تو کشتی میں جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طوفان میں پھنس جاتے ہیں. اب جب کشتی طوفان میں پھنستی ہے تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے نا وہ اس وقت پھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو. اور اس وقت سب کہتے ہیں کہ یہ جو بت وغیرہ اور یہ جو ہے نا یہ اب تمہیں نہیں بچا سکتے، صرف اللہ ہی بچا سکتے. تو جب یہ اس وقت ڈسکشن ہوتی ہے نا، تو اکرمہ بن ابو جہل جو ان کو یہ خیال آتا ہے کہ یہی تو وہ بات ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت سمجھاتے رہتے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کو پکارو، وہی ہے اصل مالک اور وہی ہے اصل ہستی جو ہر چیز پر قادر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں بھاگ کے جا کہاں رہا ہوں، یعنی یہی تو وہ دعوت ہے جو وہ دیتے ہیں. تو اس وقت پھر وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے دل میں یہ خیال ڈالتے ہیں اکرمہ بن ابو جہل کے کہ اگر سمندر کی موجوں میں طوفان میں گھر کے اللہ کو پکارنا ہے تو خشکی میں بھی پھر اسی کو صرف پکارنا چاہیے. پھر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ بت تمہارا نہ نفع کے مالک ہے نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے. تو اسی وقت عہد کر لیتے ہیں کہ اب میں اگر بچ کے چلا گیا تو میں جو ہوں اسلام قبول کر لوں گا. اور کشتی بچ جاتی ہے طوفان سے، وہ خشکی پر آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو یہ واقعہ بھی ہے. اور یہی چیز یہاں پہ ہے کہ ایسے وقت میں انسان جو ہے وہ مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے اور پھر اللہ سے وعدے کرتا ہے. ابھی مخلصین لہ الدین جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ دین کا خالص ہونا کیا ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو دین خالص ہی مطلوب ہے ہم سے. جو دین خالص نہ ہو وہ اللہ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کو انسان سے ایسی بندگی مقصود ہے جس میں کسی اور طاقت کے اوپر کے آگے جھکنے کا یا اس پہ رلائی کرنے کا یا اس پہ توکل کرنے کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے. بندگی ایسی چاہیے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر حال میں بس اللہ کو پکارنا. اور یہ نہیں کہ صرف مصیبت میں اللہ کو پکارنا ہے. جب انسان کے حالات اچھے ہیں، خوشگوار ہیں، کامیابیاں ہیں، پرسکون زندگی چل رہی ہے، تو اس میں بھی صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے. اسی کو اپنا رب، اسی کو اپنا مالک اور اسی کو اپنا ہر چیز پر قابض و قادر ذات سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے انسان نے توکل کرنا ہے. یہ تقاضا ہے ہم سے. لیکن اس سٹینڈرڈ پر انسان آتا کب ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان کو سامنے موت نظر آتی ہے نا، اور بالکل ساری ہستیاں سب سے اس کا یعنی ارادہ یا یقین جو ہے ان کا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہے سوائے اللہ. تب انسان اس سٹینڈرڈ پر پہنچتا ہے جو اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے جس کا تقاضا کرتے ہیں انسانوں سے کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس وقت انسان اس اخلاص کی کیفیت میں آتا ہے کہ خالص ہو کے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. یہی چیز عام حالات میں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے.
اب وہ کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مصفہ اور ایک ہوتا ہے خالص۔ مصفہ ہے تو دونوں بالعموم اسی طرح کے معنوں میں آتا ہے۔ مصفہ یعنی صاف یا شفاف، صاف چیز کے لیے، اور خالص ہونا بھی اسی معنوں میں آتا ہے۔ لیکن مصفہ کا ورڈ ایسی چیز کے لیے بھی آ جاتا ہے جو کہ وہ ہی صاف شفاف شروع سے لے کے، لیکن خالص جو ہے نا، خالص یخلص، یہ ایک عمل کے تھرو ہوتا ہے کہ یعنی کوئی کنٹیمنیشن ہو گئی، کوئی چیز مکس ہو گئی، کوئی آلودگی آ گئی، اس کو پھر دور کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لس کا تقاضا کیا ہے، دین مصفہ کا تقاضا نہیں کیا۔ یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ پہلے دن سے انسان جو ہے وہ اتنے صاف شفاف دین پر ہو کہ اس میں کوئی آئے ہی نہ سکے کسی قسم کی کوئی آلائش یا کوئی گناہ نہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم سب کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو ایک امتحان میں ڈالا گیا، یہ تو ہمیں ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ساری زندگی ہر انسان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اچھے حالات سے، کبھی برے حالات سے، اور پھر انسان کی زندگی میں مختلف قسم کی آلائشیں، مختلف قسم کی آلودگیاں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی ریاکاری کا غبار، کبھی معاشرتی مفادات کا غبار، کبھی دنیاوی مفادات سامنے آ جاتے ہیں، کبھی انسان کو کوئی چیز اٹریکٹیو لگنے لگ جاتی ہے تو اپنے نفس پہ جو ہے اس کو قابو نہیں ہوتا، انسان کوئی جذباتی طور پر مغلوب ہو جاتا ہے، کسی طرح کا کوئی آپ کہہ لیں کہ گرد و غبار، کوئی آلائش، کوئی ملاوٹ ہوتی رہتی ہے، انسان پھسل سکتا ہے، انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، انسان سے خطائیں ہو سکتی ہیں، کسی اور پر انسان جو ہے وہ رلائی کرنے لگ جاتا ہے، کسی قسم کا شرک انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، کوئی کسی قسم کا لالچ آ سکتا ہے۔ یہ انسان کے ساتھ یہ ساری کمزوریاں تو لگی ہوئی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ نہیں تقاضا ہے ہم سے، یہ ہوگا، ہم انسان ہیں، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب ٹوٹیں گے، ہم سب گریں گے، سب سے خطائیں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لیکن تقاضا کیا ہے، مقصود کیا ہے کہ ہر لمحہ انسان اپنے آپ کو، اپنے دین کو خالص کرتا رہے، اپنے اندر سے وہ ساری جو آلائشیں ہیں ان کو دور کرتا رہے۔ یعنی یہ جو تخلیص کا عمل ہے نا، یہ ہر وقت انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اپنی یعنی عقیدے کے لحاظ سے بھی، اپنے اعمال کے لحاظ سے بھی، اپنے معاملات کے لحاظ سے بھی، یہ تخلیص کا عمل انسان کا ہر وقت جاری رہنا چاہیے۔ یعنی عقیدے کے لحاظ سے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر جو عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی کنٹیمنیشن، کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، صرف ایک اللہ کی ذات، اسی کے آگے جھکنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی پہ توکل کرنا ہے، اسی کو رب سمجھنا ہے۔ اسی طرح پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دیگر انبیاء یا اللہ تعالیٰ کی کتابیں، فرشتے، ان سب کے اوپر بھی جو انسان کا ایمان ہے وہ بھی خالص ہونا چاہیے۔ جس طرح ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان لیتے تھے یا انبیاء کو نہیں مانتے تھے، یہ ساری چیزیں بھی غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح آخرت کے دن کا جو ایمان ہے وہ بھی خالص ہونا چاہیے۔ یعنی ایمان کی جتنی جزویات ہیں نا، ان میں سے کسی میں بھی اگر ملاوٹ ہوگی کسی طرح کی، یعنی آخرت کے عقیدے میں کیا ملاوٹ ہو سکتی کہ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنا کانسیپٹ بنا لیا تھا کہ ہم تو ہیں ہی بخشے بخشائے، ہم نے تو جانا ہی جنت میں، یا انسان یہ سمجھ لے کہ بس میں نے فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے، اب تو میری آخرت میں بھی کامیابی پکی ہو گئی ہے۔ یہ ساری عقائد کی خرابیاں ہیں نا۔ تو جب تک یہ ملاوٹ رہے گی عقیدہ خالص نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب ہم خالص ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو چیک کرے اور اس میں دیکھے کہ کہاں کہاں آلودگیاں آئی ہوئی ہیں، کہاں کہاں میں اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں پر رلائی کرنے لگ جاتا ہوں، یا یہ سمجھنے شروع کر لیتا ہوں کہ میری روزی اس کے ہاتھ میں ہے، یا میری صحت تندرستی فلاں کے ہاتھ میں ہے، یا میرا یہ کام نکل جانا جو ہے اس کے ہاتھ میں۔ اسی لیے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس جاؤں، وہ میرا مجھے نوکری دلا دے گا، وہ سفارش کر دے گا، وہ دنیاوی طور پر ہو بھی جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے نا، انہی سہاروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہیلپ کا کہہ نہیں سکتے،
ظاہر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اسی لیے کیا کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. آپ کی گاڑی خراب ہوگی آپ کسی میکینک کے پاس ہی جائیں گے, آپ بیمار ہوں گے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے. ٹھیک ہے, اسباب اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ وہ تو کرنا ہے, اس کا تو ہمیں حکم دیا گیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں. لیکن انسان اپنا توکل اور اپنا بھروسہ اور سارا فوکس جب ان اسباب کے اوپر کر لیتا ہے تو وہ آلودگیاں آنے لگ جاتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ وہ فلاں ڈاکٹر جو ہے نا اس نے مجھے صحت یاب کر دی ہے. نہیں, صحت یابی, تندرستی, شفا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اگر جہاز جو ہے وہ طوفان سے نکل کے آ جاتا ہے, چاہے وہ ہوائی جہاز ہے یا بحری جہاز ہے, تو پائلٹ نے ٹھیک ہے اس میں اپنا ایک عمل تو کیا, لیکن اصل ذات بچانے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تھی. اور وہی یہاں پہ مثال دے کے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اس وقت تمہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو بتاتی ہے. تو اس طرح اپنے عقیدے کو بھی خالص کرنا ہے اور اسی طرح پھر اپنے اعمال کو بھی خالص کرنا ہے. عمل کے خالص ہونے کی بات جب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہوگا وہ خالص نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ بھی خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے اور اس کے جو اس کے نبی نے ہم تک پہنچایا اس کے مطابق ہے, یا ہم اپنے طریقے سے بدعات میں پڑے ہوئے اور اپنے طریقے ڈھونڈ ڈھونڈ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو عبادت کا طریقہ ہے اور ایسا کر کے میں اللہ کے بڑے قریب ہو جاؤں گا. تو ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ کو عقیدے میں بھی اخلاص مطلوب ہے اور انسان کے عمل میں بھی اخلاص مطلوب ہے. ٹھیک ہے نا. اب مثال تو یہاں پہ مشرکین مکہ کی دی ہے کہ جب وہ مصیبت میں گھرتے ہیں اس وقت وہ خلص یخلص والا عمل کرتے ہیں, اس وقت وہ ساری علائشیں ہٹا دیتے ہیں, اس وقت وہ صرف اللہ کو مانتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں. لیکن یہ ہے تو ہم سب کے لیے بھی کہ ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کہ جو اخلاص کا سٹینڈرڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے کیا ہم اس کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں یا نہیں. یا ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جب ہم صرف مصیبت میں پھنستے ہیں اس وقت ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آگے پیچھے جو ہے وہ ہم اللہ کو بھولے رہتے ہیں, یا آگے پیچھے ہمارے ادھر ادھر ہماری سوچیں اور دھیان جا رہا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ صرف اس ایک خاص کیفیت میں آ کے اس اخلاص کے لیول کو اچیو کرنا ہے, ویسے بھی اسی اخلاص کے لیول پر انسان کو ہونا چاہیے. اور پھر یہ جو خالص کرنے کا عمل ہے نا, اس کے بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایک دن ایک لمحے کا عمل نہیں ہوتا کہ بس وہ ایک اس مصیبت میں پھنسے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے سجدے کیے, صدقہ کر دیا, خیرات کر لی اور سمجھے کہ بس چلو جی ہمارا حق ادا ہو گیا. یہ تو ساری زندگی کا عمل ہے نا اخلاص کا عمل جو ہے. یعنی کسی ایک لمحے میں تو آپ نے اپنے آپ کو خالص کر دیا اور باقی چھوڑ دیا, باقی چیزوں پہ جب آپ واپس آئے تو پھر پوچھکی پہ پہنچ گئے, تو پھر اپنی اسی زندگی میں مگن ہو گئے, وہی سرکشی, وہی شرک اور وہی سارے معاملات, اور اپنے آپ کو بے لگام چھوڑ دیں تو پھر تو وہی ہوگا, وہی آلودگیاں دوبارہ شامل ہوتی رہیں گی. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خالص کرنے کا عمل ہے یہ ساری زندگی کا عمل ہوتا ہے, اور ہر وقت ایک مومن جو ہے نا وہ اسی کوشش میں رہے اور رہنا چاہیے اور رہتا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے ایمان کو بھی خالص کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اپنے عمل کو بھی خالص کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ نہیں کہ جب مصیبت ٹل جائے تو انسان پھر اسی معاملے میں پہنچ جائے. اس چیز پر ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے, کیونکہ کسی خاص مصیبت میں پڑ کے اپنے آپ کو خالص کر لینا دین کے لیے یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. مصیبت میں تو سبھی پکارتے ہیں اللہ کو, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین بھی یہی کرتے تھے. خوشحالی میں, سکون میں, اچھے حالات میں بھی اللہ کو یاد رکھنا, اس کو پکارنا, اس کی آگے جس سے جو ہمارے فرائض نمازیں ہیں وہ عام حالات میں بھی پڑھنا. لوگ مشکل آنے پہ تو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, عام اچھے حالات میں نہیں پڑھتے ہیں. اسی طرح کوئی تندرستی, جسمانی تکلیف, مالی تکلیف آئے تو فوری لوگ جو ہیں وہ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں, عام حالات میں نہیں کرتے. لیکن مومن جو ہے نا اس کا طرز عمل ہر لحاظ سے ایک جیسا ہوتا ہے. وہ اچھے حالات میں بھی نہ صرف یہ کہ اللہ کو یاد رکھتا ہے بلکہ وہ ہر وقت اسی کوشش میں, ایک جنگ میں رہتا ہے ہر وقت کہ میں نے اپنے عمل سے, اپنے عقیدے سے ہر طرح کی علائشوں اور آلودگیوں کو دور کرتے رہنا. یعنی ہر وقت نا اپنی ٹیوننگ کرتا رہتا ہے, ہر وقت سوچتا رہتا ہے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, جس سے اللہ ناراض ہو جائیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے جو خوشی ملی ہے, یہ جو کامیابی ملی ہے, میں نے اس کو اپنے ساتھ تو نہیں جوڑ لیا. اور ہر وقت ایک مومن جو ہوتا ہے نا اس کی یہ کوشش جاری رہتی ہے.
اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے چیلوں کے ساتھ. اور یہی فرق ہے نا ایک آپ کہہ لیں کہ مشرک میں اور ایک مومن میں، کہ یہ جس طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو مشرک یا جو منافق یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف مشکل حالات میں جا کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن مومن کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. تو یہی بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اپنے دین کو خالص کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. سارے ملمہ اتر جاتا ہے، سارے اوپر جو کورنگز آئی ہوتی ہیں وہ سب اتر جاتی ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم تیرے بہت شکر گزار بندے بن جائیں گے. شکر گزار میں پھر یہی ہے کہ ظاہر انسان پھر باتوں کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، ہر طرح سے شکر گزار ہو، پھر اللہ کو ہی پکارے. لیکن ہوتا کیا ہے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر جب اللہ نے انہیں بچا لیا تو فوراً حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں سن لو، تمہاری سرکشی تمہاری پر پڑے گی، دنیا کی زندگی کے مزے لوٹ لو، پھر تو تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے اور ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کرتے تھے. فلما پھر جب، فا پھر کے معنوں میں، لما جب، انجاہم وہ بچا لیتا ہے ان کو، یعنی کون بچا لیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، نون جیم واو. انجاہم وہ بچا لیتا ہے ہم ان کو، اذا تب، ہم وہ، اس جب ہوتا ہے اذا تب وہ، یبغون وہ بغی کرتے ہیں، یعنی وہ بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں. یا جو ہے یبغونا میں وہ کے معنوں میں ہے، با غین اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون پلورل کے لیے آ رہا ہے. وہ بغاوت کرتے ہیں. بغی کا ورڈ جو ہے نا کچھ چاہنے کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے، پازیٹیو معنوں میں اور نیگیٹو معنوں میں بھی. تو یہاں پہ یہ نیگیٹو معنوں میں ہے، سرکشی کے معنوں میں کہ وہ سرکشی کرتے ہیں فی الارضی، ارض کہتے ہیں زمین کو، بغیر الحق نا حق، یعنی نا حق سرکشی وہ کرنے لگ جاتے ہیں. یا ایھا الناس، یا جو ہے یہ حرف ندا میں آتا ہے، یا ایھا الناس، الناس کہتے ہیں لوگوں کو، اے لوگوں، انما بے شک، بغیکم تمہاری بغاوت، کم تم سب کے لیے آ رہا ہے، با غین اور یا. اچھا یہ جو الناس ہے نا، اس کا ورڈ نون واو سین بھی آتا ہے مانوس ہونے سے، اور نون سین یا بھی بعض لوگ اس کا روٹ ورڈ بتاتے ہیں نسیان سے، کیونکہ انسانوں میں نسیان ہوتا ہے نا، بھولنے کا. اور نون واو سین یعنی انسان ایک دوسرے سے مانوس ہوتے ہیں، تو دونوں طرح سے آتا ہے. انما بے شک، بغیکم بغی تمہاری یا تمہاری سرکشی، علی اوپر، انفسکم تمہارے ہی نفسوں پر ہے. انفس نفس سے ہے، اور کم تم سب کی، یعنی تمہاری سرکشی تمہارے اوپر ہی پڑے گی. متاع حیات دنیا، متاع جو ہے وہ سامان کے لیے یا فائدے کے لیے آتا ہے. حیات کہتے ہیں زندگی کو، ہا یا اور دنیا سامان ہے دنیا کی زندگی کا، یا فائدہ ہے دنیا کی زندگی. ثم پھر، الینا طرف ہمارے، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا. مرجع جو ہے را جین اور عین اس کا ورڈ ہے، جیسے رجوع کرنا، واپس لوٹنا. تو مرجعکم لوٹنا ہے تم سب کا، پھر ننبئکم ہم خبر دیں گے تم سب کو. نون ہم کے معنوں میں، نون با حمزہ، پہلا نون جو ہے وہ ہم کے معنوں میں آتا ہے ان والا، اور اس کے بعد پھر نون با حمزہ جو ہے وہ نبا خبر کے لیے آتا ہے، کسی بڑی اہم خبر کے لیے، اور کم تم سب کے لیے. پھر ہم خبر دیں گے تم سب کو، بما ساتھ اس کے، جو کن تم تھے تم، تعملون تم عمل کرتے. تا تم آتا ہے ان والا، اور عین میم نام، عمل کرنا واو نون پلورل کے لیے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کی جو سرشت ہے یا اس کی جو عادت ہے یا اس کی جو احسان فراموشی ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا کہ جیسے ہی اس طوفان سے ان کو نجات مل جاتی ہے، امن ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا کے ان کی کشتی کو خیریت سے خشکی کی طرف لے آتے ہیں، تو پھر اسی سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سرکشی میں کفر و شرک بھی آ جاتا ہے، ظلم بھی آ جاتا ہے، دھوکہ، لوٹ مار، ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ مصیبت کے وقت تو اللہ تعالیٰ کے لیے خوب اپنے آپ کو خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو انسان پکارتا ہے، اس سے لمبے لمبے وعدے بھی کرتا ہے۔ ہوتا نہیں کہ انسان منتیں ماننا شروع کر دیتا ہے، اچھا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اب میں بڑا نیک بن جاؤں گا، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، صدقہ دیا، خیرات کیا، نفل پڑے۔ جیسے ہی مصیبت دور ہوئی اس کے بعد وہ سارے جو انسان نے وعدے کیے ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو بھول جاتے ہیں، اور وہ جو اس نے اللہ کو یاد کیا ہوتا ہے بالکل خالص ہو کے، وہ روش بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ سے اپنی زندگی کی بغی کی روش پہ، بغاوت کی روش پر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ معاملات ہر ایک کے ساتھ ہی ہیں۔ اگر جب زلزلے آتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بہت سیویئر قسم کے زلزلے مختلف علاقوں میں آئے تھے، تو اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوگی تھی کہ اتنا سیویئر زلزلہ تھا، خوف سے، پریشانی سے، اور اس کا وہ جو سچویشن ہے نا، وہ ہے دعو اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ جب انسان اتنی خوف اور پریشانی میں اس وقت اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا سوائے اللہ کی ذات کے، صرف اللہ کو پکارنا۔ اس وقت جب زلزلہ آتا ہے تو انسان یہ نہیں کرتا کہ بھاگ کے جا کے وہ فلاں مزار پہ میں دیگ چڑھاؤں یا وہاں پہ جا کے کوئی دھاگا باندھوں یا کوئی چادر چڑھاؤں، اس کا صرف اللہ کی ذات، وہ کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے انسان اور گھروں سے نکل کے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر سیلاب آ جائے یا کوئی بھی ایسی مصیبت آ جائے تو اس وقت صرف انسان کو یہی یاد ہوتا ہے کہ بس اللہ سے دعا مانگو، اور جب وہ سچویشن ختم ہو جاتی ہے انسان پھر بھول جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، انہی علائشوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو ہے نا یبغون فی الارض بغیر الحق، پھر وہ ناحق سرکشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ناحق سرکشی جو ہے یہ غالب احوال کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے نا، یعنی قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جو احوال پریویل کر رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بغی کا طریقہ ایسا بھی ہے جو حق بھی ہو سکتا ہے، ظاہر سرکشی تو ہوتی ہی ناحق ہے، کہ یعنی انسان اس طریقے سے ایسے کام کرتا ہے جو ناحق ہے، یعنی وہ سرکشی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے نا انسان کو اس کی احسان فراموشی کی حقیقت بتائی ہے، اور اس کی کمزوری یاد دلا کے اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے کہ عام حالات میں تم کتنے غرور سے اور اکڑ سے اور تکبر سے سرکشی کر رہے ہوتے ہو، اللہ کے بھی سرکش ہوئے ہوتے ہو، اللہ کے نافرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نافرمان، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تم نے ایک طرف چھوڑا ہوتا ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہو، لیکن جب تمہاری اس طرح کی پکڑ ہوتی ہے نا تو فوری جو ہے وہ تم ٹھیک ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ سے وعدے کرتے ہو، جب وہ مصیبت ختم ہوتی ہے پھر تمہارا وہی سرکشی کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وارن کر کے انسان کو کیا حقیقت بتائی ہے کہ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، کہ اے لوگوں یہ یاد رکھو جو بھی تم بغاوت کرتے ہو یا سرکشی کرتے ہو نا وہ تمہارے اپنے ہی نفسوں کے اوپر ہے، یعنی اس کا وبال تمہارے اوپر ہی پڑے گا۔ کوئی آدمی کسی قسم کی سرکشی کرے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید ہوا میں تحلیل ہوگی اور اس کا مجھے کوئی برا نتیجہ نہیں بھگتنا پڑے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بہت کیٹیگوریکلی بتا کے انسان کو سمجھا دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سرکشی کرے اور اس کا وبال اس کے اوپر نہ پڑے، اس کا وبال تمہارے اوپر آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی انسان کو اپنی اس سرکشی کا جو برا وبال ہے وہ دیکھنا پڑ جاتا ہے، آخرت میں تو اس کا وبال ہوگا ہی ہوگا اگر انسان نے کوئی توبہ طائب نہیں کی اور ویسے ہی دنیا سے چلا گیا، لیکن دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ 3 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس وقت انسان کرتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر ہی پڑ رہی۔
اور اس میں ایک یہ بغی یعنی سرکشی، ایک مکر یعنی دھوکہ دینا، اور تیسرا نقص یعنی نقصہ ہوتا ہے وعدے توڑ دینا. کہ جو انسان یہ کام کرتا ہے نا، سمجھ تو انسان یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں سرکشی کر کے دوسرے کے ساتھ میں کچھ کر رہا ہوں نا. یعنی جب انسان کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، بغاوت سرکشی میں سب کچھ آ جاتا ہے نا، کسی پہ ظلم کرنا، کسی کو دھوکہ دینا، فراڈ دینا، تو اس وقت انسان کے ذہن میں یہ خناس ہوتا ہے کہ شاید میں بڑا طاقتور ہوں اور میں جو چاہے کسی کے ساتھ وہ رویہ کر سکتا ہوں، اور اپنے آپ کو وہ ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ بھولا ہوتا ہے کہ اس سرکشی کا وبال اس کے اپنے اوپر بھی آ رہا ہے، وہ خود پھنسا ہوا ہوتا ہے. یعنی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کرنے والا ہے وہ اس کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں. یعنی اس انسان کو اس وقت پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں اس ٹریپ میں خود بھی گھر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا، کسی کے اوپر ساتھ آپ نے سرکشی کی، چاہے آپ نے اللہ سے کی، چاہے آپ نے اللہ کے رسول سے کی، چاہے آپ نے لوگوں کے ساتھ کی، وہ انسان کے آگے کسی نہ کسی طرح سے آتی ہے. یہ ٹریپ انسان اپنے لیے خود ہی لگا رہا تو اس کو پتہ نہیں چل رہا. اور دوسری چیز مکر کرنا یعنی چلاکیاں کرنا، دھوکہ دینا. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ مکر کا لفظ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے تو پازیٹیو معنوں میں آتا ہے، تدبیر کے معنوں میں، لیکن ہم انسانوں کے معنوں میں جب آتا ہے تو بالعموم یہ نیگیٹو معنوں میں ہی آتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو انسان مکر السیئہ بھی ہوتا ہے، مکر الحسنہ بھی ہوتا ہے، لیکن بالعموم جب انسانوں کے حوالے سے آتا ہے نا تو یہی ہوتا ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ مکر کرتا ہے تو چالاکی یعنی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے نا. ٹھیک ہے، اور وہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بتا دی نا واللہ خیر الماکرین، کہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے یا شاید و معاذ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اصل میں وہ اس کے اوپر ہی پڑ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تدبیر ساتھ ساتھ کار فرما ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ انسان کسی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی چالاکی کرتا ہے، اور وہ اس کے اوپر لوٹ کے کہیں نہ کہیں سے آتی ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہم اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے یعنی کوئی مکر کرتا ہے کسی کے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی وہ میری امت میں سے نہیں ہے، مجھ میں سے نہیں ہے. چاہے اب آپ ملاوٹ کر کے چیز میں کسی کو دھوکہ دے دیں، یا اپنے کاروبار میں کوئی چیز بیچتے ہوئے کسی کے ساتھ غلط بات کہہ کے اس کو دھوکہ دے لیں، کسی طریقے سے کوئی مس کمیونیکیٹ کر کے کچھ غلط کہہ دیں کسی کو. ٹھیک ہے، کوئی غلط بات پہنچا کے کسی طریقے سے بھی انسان دھوکہ دے سکتا ہے نا. اب آج کل تو آن لائن بھی اتنے قسم کے اسکیمز ہو رہے ہوتے ہیں، یا ویسے بھی آپ کسی سے بات چیت کرتے ہوئے، معاملات کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے چھوٹا سا بھی اگر کوئی مکر یا دھوکہ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے کسٹمر کے ساتھ یا اپنی، ضروری نہیں کہ آپ کوئی کاروبار ہی ہے تو ہی کریں، آپ نوکری پیشہ ہیں، آپ ویسے گھر میں رہنے والے بھی ہیں، اور آپ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ فریب مکر کرتے ہیں، تو وہ چیز انسان کے اوپر آتی ہے. ایون بات کرتے ہوئے بھی جو قرآن مجید میں کہا ہے نا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا، سیدھی بات کیا کرو. سیدھی بات نہیں کرو گے تو معاملات تمہارے خراب ہوں گے. ٹھیک ہے، اور اگر سیدھی بات کرو گے تو یُصْلِحْ لَکُمْ أَعْمَالَکُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات خود ہی ٹھیک کر دے گا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں تو دور جدید میں اس کو کیا کہا جاتا ہے جی، وہ فلاں بندہ بڑا اسمارٹ ہے، وہ از ویری اسمارٹ بزنس مین. یعنی کر وہ کیا رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو تو لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ڈیل کرنا آتا ہے، یہ ایسے لوگوں کو چارتا ہے نا. یعنی ہم اس کو ڈیل کرنا، اسمارٹ ہونا، ہم اس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہیں لیتے اس کو. ٹھیک ہے نا، حالانکہ چاہے وہ بندہ غلط طریقے سے ڈیل کر رہا ہو یا اسمارٹ بن کے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہو، یا ہم کہتے ہیں وہ تو بڑا ڈپلومیٹ ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے اس طریقے کی وہ شوگر کوٹ کر کے نا الفاظ لے کے تو ہم اس چیز کو ایک پازیٹیو اس میں لے جاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا انسان نہیں پسند جو اس طریقے سے کسی بھی معاملے میں کوئی چھوٹا سا بھی دھوکہ دے، چاہے اپنی بات چیت کے ذریعے، چاہے اپنے کوئی معاملات کے ذریعے، کسی بھی ڈیلنگ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ کو نا صاف ستھرا، سیدھا سادہ، صاف دل والا مومن پسند ہے، جو بات بھی کرے تو سیدھی سیدھی بات کرے، اور جو معاملات بھی کرے تو سیدھی سیدھی بات، سیدھے معاملات کرے. بات بھی جب کریں تو سچی بھی ہو اور سیدھی بھی ہو. یعنی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بات سچی کرے لیکن ٹیڑھے میڑھے طریقے سے کرے، جیسا آج کل ہوتا ہے نا زمینی باتیں کر کے، یا جب
کوئی ڈرٹی جوکس کرنے ہوتے ہیں تو زوم معنی طریقے سے کر کے ان کو ساتھ سوشل میڈیا پہ دیکھنے بتا رہا تھا کہ انسان کے ذہن کو غلط طرف لے جانے کے لیے. یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں, یہ بھی ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے. صاف ستھری سیدھی سچی بات ہونی چاہیے, کوئی دھوکہ نہیں, کوئی مکر نہیں, کوئی فریب نہیں, ایون مذاق کے لیے بھی کوئی اس قسم کا معاملہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں. ٹھیک ہے نا, جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. اگر دل میں جو ہے وہ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہے کہیں پہ. ٹھیک ہے, تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیزیں انسان کے اوپر ہی پڑتی ہیں. جو بری تدبیر کرتا ہے لوٹ کے گھوم پھیر کے خود ہی اس کے گھیرے میں آ جاتا ہے. یعنی دھوکہ دے دیا, فریب کر دیا, سرکشی کر دی, تو وہ رہتی ہے اسی دنیا میں اس انسان کی طاق میں. ٹھیک ہے نا, وہ معاشرے میں وہ چیز گھومتی پھرتی ہے. آپ نے کسی کو دھوکہ دیا, گھوم پھر کے وہ ایک نہ ایک دن وہ مکر, وہ دھوکہ آپ کا گھر بھی ڈھونڈ ہی لے گا. کسی کے اوپر سرکشی کیا تو وہ گھوم پھر کے اس انسان کے اوپر واپس آ جاتی ہے. کسی کے ساتھ کوئی بری چال چلی ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے انسان اسی چیز کو اپنے سامنے. ٹھیک ہے نا, تو اب کرنا کیا ہے کہ یہ جو ہے نا, ایک مطلب انسان کو اپنے لیے ایک ڈسپلن سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک مومن جو ہے نا وہ اتنا ڈسپلنڈ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ایک تو بہت زیادہ کانشیس ہو کے رہتا ہے, اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا ہوتا. وہ ہر وقت جو ہے جیسا خلص یخلص کی بات ہوئی کہ اپنے دین کو خالص کرتا رہتا ہے, اسی طرح وہ ایک اتنی محتاط زندگی گزارتا ہے کہ اول تو وہ ایسے مکر یا فریب یا دھوکہ یا سرکشی ان سب چیزوں سے دور رہتا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا رہتا ہے. یعنی جو ہمیں کہا گیا نا کہ استغفار کرتے رہو, بالخصوص جس طرح وہ سید الاستغفار کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو اس کو صبح پڑھ لے اور اگر اس رات اس دن اس کی موت آ جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے, اور جو رات کو پڑھ لے تو صبح تک کے لیے ہے کہ اگر رات میں اس کو موت آ جائے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. یہ یاد کریں اور یہ پڑھا کریں, یہ جو استغفار کی دعا ہے. تو اس میں انسان کی نا بڑی عاجزی کا اظہار ہے. اللہم انت ربی, یا اللہ تو میرا رب ہے, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں, خلقتنی, تو نے مجھے تخلیق کی ہے. ٹھیک ہے, وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, کہ اللہ میں تیرا عبد ہوں, تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے پہ میں اپنی استطاعت کے مطابق, یعنی جو تو نے مجھے استطاعت دی ہے اس کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں ان حدود میں رہنے کی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے اس دعا کا کہ میں پھر بھی انسان ہوں, میں اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے کوشش کرتا ہوں, کیونکہ مومن کی ساری زندگی ایک کوشش ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کوشش کرنے کا ہمیں کہا, اور ہماری کوشش دیکھنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اگر کوئی کوشش ہی نہیں کر رہا تو وہ معاملہ غلط ہے. تو یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہوں, لیکن ظاہر انسان اپنی ایک عاجزی کا اظہار اس میں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت, کہ جو بھی میں نے کیا ہے میں اس سے تیری پناہ لیتا ہوں, جو غلط کر بیٹھا ہوں, جو خطائیں ہو گئی ہیں, تو اب میں کیا کروں, اب تو مجھے بچا لے, تو ہی معاف کرنے والا ہے. تو یعنی اگر میں نے کچھ غلط کیا اور اس کا وبال میرے اوپر آنے والا ہے تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں, جو بھی میں کچھ کر بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے نا, تو یہ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتی علی وابوء بذنبی فاغفر لی ولا یغفر الذنوب الا انت, کہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا ہے ہی نہیں. یعنی اتنا انسان پوری طرح سے اعتراف کر لیتا ہے کہ جو نعمتیں ہیں تیری میرے اوپر, میں ان کا بھی اعتراف کرتا ہوں, اور مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ میں گناہ بھی کر لیتا ہوں, میرے سے خطائیں بھی ہوئی ہیں, بس تو مجھے معاف کر دے, کیونکہ معاف کرنے والی ذات ہے ہی تیری, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. یعنی اس میں توحید کا بھی اقرار ہے, اپنی کم مائگی کا, اپنے کمزور ہونے کا, اپنے عاجز ہونے کا بھی اقرار ہے, اور یہ بھی کہ انسان ہونے کے ناطے میں اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کر رہا ہوں, پھر بھی مجھ سے غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں. تو بڑی خوبصورت یہ استغفار کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہ ایک بہت زبردست یعنی طریقہ استغفار کا. تو یہ ضرور, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گارنٹی دی ہے کہ دن کے حصے میں اگر آپ پڑھ لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ایک کانٹریکٹ کر لیا
کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ آپ یہ عرضی پیش کریں صبح بھی اور شام کو بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ معافی کا اعلان کیا گیا ایسے انسان کے لیے کہ لیکن پہلے اس کے لیے اس کو ترجمہ بھی آنا چاہیے نا، اقرار بھی ہونا چاہیے، پتہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، رٹا رٹایا نہیں پڑھنا۔ اور کیونکہ دیکھیں ساری زندگی میں صبح سے لے کے رات تک اس طرح تو ہوتا رہتا ہے نا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، کسی کے ساتھ چلاکی دھوکا کر دیا، کوئی کچھ ایسا اپنی اس حدود کو کراس کر گیا اور غلطی کر گئی، لیکن احساس فوراً انسان کے اندر جاگے، انسان کو یہ یاد رہے کہ مجھ سے غلط نہیں ہونا چاہیے، کہ اوہ غلط تو ہو گیا، انسان ہونے کے ناطے ہوگا تو صحیح غلط، کلو بنی آدم خطا ہوں وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے۔ تو اپنے آپ کو نا اس ڈسپلن کا پابند بنانا ہے، مومن وہی ہوتے ہیں کہ کوشش اس نے یہ کرنی ہے کہ غلط نہیں کرنا، ٹھیک ہے، لیکن احساس یہ رکھے کہ میں بالکل بے توفیق بے بس ہوں، اللہ کی مجھے توفیق ملے، اللہ کی توفیق سے ہی میں بچ سکوں، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو میں کوئی برائی چھوڑ سکتا ہوں تیری طاقت کے بغیر، نہ کوئی نیکی کرنے کی میری اپنی کوئی طاقت ہے، تو ہی مجھے توفیق دیتا ہے، تو ہی مجھے طاقت دیتا ہے۔ اس ڈسپلن کا جب انسان اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے اور اتنا کانشیس ہو کے زندگی گزارتا ہے نا، تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی زندگی کا منہج رکھیں۔ اور تیسری چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی وہ نقص العہد یعنی وعدہ توڑنا، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے ہمارے دین میں بہت زیادہ امپورٹنس بتائی گئی ہے، ان العہد کان مسئولا، کہ عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، یہ بھی ایمان کی نشانیاں بتا کے مومنین کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ اب وعدہ کیا ہے تو وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تو سارے وعدے اپنے پورے کیا کرو۔ یہ ہم لوگ کہہ تو دیتے ہیں نا، اچھا ہاں ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گا، اچھا میں فلاں جگہ پہ آ جاؤں گا، اوکے فائن، ہم بڑے آرام سے کمٹمنٹس کرتے ہیں اور آرام سے لوگ اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ بالخصوص جو عہد اللہ کے نام لے کر لوگ کر لیتے ہیں اور پھر ان کی بھی پاسداری کا لحاظ نہیں کرتے، تو وعدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے۔ تو یہ تین چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، بغی، مکر اور نقص، یعنی سرکشی کرنا، مکر کرنا، اور نقص العہد یعنی وعدوں کو توڑنا، یہ انسان کے اوپر واپس پلٹتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا وبال ہے۔ تو اس لیے استغفار جو ہے نا، اس کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائے۔ اچھا، تو یہ جو چیز ہے نا، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، پھر آگے بتایا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی یہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بغی کا آپ یعنی ریزن بتا دی کہ انسان کیوں کرتا ہے، بغی کا سبب کیا ہے، کہ دنیا کی زندگی اس کو عزیز ہوتی ہے، دنیا کے چھوٹے معمولی فائدوں کے لیے انسان یہ بغی اور بغاوت یا سرکشی کرتا ہے۔ تو کبھی کسی کا حق مار لیا، کبھی کسی کو دھوکہ دے دیا، ہوتا اس کے پیچھے سارے یہی ایک چیز کار فرما ہوتی ہے کہ انسان دنیا کو چاہ رہا ہوتا ہے نا، تو دنیا کو تو انسان کتنا بھی فائدہ اٹھا لے وہ تو کم ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات ہے کہ جب موت آئی سارے معاملات ختم، ادھر ہی رہ جانی ہے ساری وہ پراپرٹی جو کسی کو دھوکہ دے کے بنائی کی تھی، یا مال جو کسی کے اوپر ظلم کر کے اکٹھا کیا گیا تھا، یا کسی کو دھوکہ دے کے کوئی اپنا فائدہ کیا گیا تھا، اور ساتھ کیا جانے ہیں انسان کے اس کے اعمال۔ اور جیسے ہی آنکھ بند ہوئی، جس کی آنکھ بند ہوئی اس کی تو قیامت قائم ہوگی، جس کا حساب کتاب کا سلسلہ تو آنکھ بند ہوتے ہی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، کہ تم دنیا کی زندگی کو اہمیت دے کے اس کے پیچھے تم اس طرح کا معاملہ کرتے ہو، اپنی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود توڑتے ہو، تو اپنی ہی جانوں کے اوپر تم ظلم کر رہے ہوتے ہو، کیونکہ لوٹ کر تو میرے ہی پاس آنا ہے۔ تو ایک حقیر سا دنیا کا فائدہ، اس کے پیچھے تم اپنی آخرت برباد کر لیتے ہو۔ تو یہ یاد رکھیں، ہر وقت کانشیس رہیں کہ ہمارے کسی رویے سے تو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، ہماری کسی بات سے تو کسی کا دل نہیں دکھ رہا، ہم کسی طرح سے کسی کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کر رہے، کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے۔ ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں، کیونکہ آگے ہماری یہی چیزیں جا رہی ہیں۔ دیکھیے زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں،
ایک تو یہ کہ انسان اپنی مرضی سے آزاد ہو کے زندگی گزارے، نہ اللہ کے حکم کو دیکھے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو دیکھے، نہ کوئی اخلاقیات، نہ کوئی سنتیں، نہ کوئی معاملات، کہ جو دل کرے گا بس میں ویسا کروں گا، میری زندگی ہے، اٹس مائی لائف۔ آج کل بچوں کو بھی یہی سکھایا جا رہا ہوتا ہے نا، تمہاری زندگی ہے، تم اپنی مرضی سے گزارو، تم یور سیلف، یور کمٹمنٹس، یور پرائیورٹیز اینڈ یور لائف، یہ سکھایا جا رہا ہوتا ہے آج کل بچوں کو۔ تو بچے بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے اپنا آپ دیکھنا ہے، یا میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقیقت سمجھائی ہے کہ اس دنیا میں ہی ہے کہ تم اتنی سی تمہیں آزادی دے دی گئی ہے۔ مطلب انسان کو تو اپنی موت پر بھی اختیار نہیں ہے، کوئی اپنی موت کو تو نہیں روک سکتا، کوئی اپنی عمر کے بڑھنے کو تو نہیں روک سکتا۔ تو جتنے یہ فائدے ہیں متاع حیات دنیا، اس دنیا تک کی ہے نا، اس سے زیادہ تو تم نہیں اٹھا سکتے۔ تو اپنی دنیا کو فائدہ دے کے تم اپنی آخرت کو بگاڑ لے۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے اپنی مرضی کرنے والا دنیا میں بھی ضرور کامیاب ہوگا، یہ تو یقینی نہیں ہے۔ کامیاب ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں ایک بات یقینی ہے کہ آخرت کی اس کی زندگی ضرور تباہ ہوگی، جس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو چھوڑ کے اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ اور دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ دل تو کر رہا ہے اپنی مرضی کرنے کا، اٹریکشن بھی لگ رہی ہے بعض چیزوں میں، لیکن جب پتہ چلے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، ادھر نہیں جانا، انسان اپنے آپ کو روک کے بہت محدود اپنی خواہشات کو کر کے، یا اپنی آپ کو اس دائرہ کار میں رکھ کے گزارتا ہے اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتائی ہوئی ہے، نظریں جھکا لیتا ہے، زبان روک لیتا ہے، اس اپنے قدموں کو روک لیتا ہے، اپنی خواہش کو روک لیتا ہے، اپنے نفس پہ قابو کر لیتا ہے، تو یعنی ان آلودگیوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے اپنی زندگی گزار کے خالص کر کے گزار رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے کرنے میں ناکامی ہی ناکامی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے کرنے سے بھی ناکامی بھی ہو سکتی ہے، دنیا میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسے مومن کی یہ بات یقینی ہے کہ اس کی آخرت کی کامیابی ضرور ہو جائے۔ تو دونوں صورتوں میں نتائج جو ہے نا، وہ اخروی نتائج کے اوپر نظر انسان کی ہونی چاہیے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ کیا اس میں کامیابی ہوگی یا اس میں ناکامی ہوگی۔ تو زندگی میں فائدہ کرنے کے لیے اپنی آخرت کو بگاڑ لینے والے جو ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں، اور وہ بہت زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو تمہیں بتا دوں گا جب میرے پاس آؤ گے کہ تم نے کیا 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 ہے نا۔ تو اپنا جو ٹارگٹ ہے نا، وہ آخرت کو رکھنا چاہیے، اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے بس ایک کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کوشش اور جد و جہد ہی رکھی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ضرور ہی ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، دنیاوی لحاظ سے نقصان بھی اٹھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے اس دنیا میں ہر ممکن طریقے سے، جتنے بھی ہمیں وسائل ہیں اس میں رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، اپنا وقت، اپنی کوشش، اپنی جد و جہد یہ ہم نے لگانی ہے، یہ ہم نے جاری رکھنی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں بعض دفعہ ناکامیاں بھی ہو جائیں گی، کامیابیاں بھی مل جائیں گی، ہاں، لیکن آخرت کی کامیابی تو یقینی ہوگی نا، اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزاریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بس چیز ہے کہ ایک مومن کو ہر وقت یہ یاد رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں تک تلاوت سن لیں جی پلیز۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله
مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم گالانتی کی سانس کی